ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، بڑا اب آپ سے جو سوال میں کرنے جا رہا ہوں یہ زبان زد عام ہے۔ لوگ عموماً یہ کہتے ہیں جی میری بندش کر دی گئی ہے نا، اولاد کا معاملہ بندش کر دی گئی ہے، چونکہ یہ اس سے ریلیونس یہ ہے جس سے پہلے میں سوال کر رہا تھا، اب اسی کنٹینیوٹی میں اب اس کا ایک شرعی پرسپیکٹو ہم تھوڑا سا سمجھیں گے، یہ تو سائیکولوجیکلی بات ہو رہی تھی۔ اچھا، ایک تو آپ نے بتانا بندش کیا ہے، دوسرا خواتین کے اوپر حاضریاں آنا اور بالوں کو کھولنا اور چیخنا چلانا، مردوں کا بھی یہ معاملہ ہے، عجیب عجیب آوازیں نکالنا، تو بندش اور آسیب کیا ایک آپ نے یہ بتانا ہے۔ دوسرا، کیا اسلام میں اس سے مطلب کوئی تصور موجود ہے؟ پھر ایک اہم ترین بات جو میں سمجھنا چاہتا ہوں، بچپن میں ہم سنتے تھے جی اس پر سفلی عمل ہو گیا ہے، اور وہ زمانے میں وہ بنگالی بابا جو ہیں وہ ہنڈیا پھینک کے مارتے تھے، وہ ہنڈیا ہوا میں اڑ کے آتی تھی، اس طرح کی باتیں ہم سنتے تھے۔ سفلی عمل کیا، یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ کیا جادو ٹونے اور سفلی کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ذرا آپ بتائیں گے جی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، جو بندش ہے اس کا بنیادی معنی ہے گرہ باندھنا، ٹھیک ہے، اور یہ گرہ بنیادی طور پر عقیدے کی باندھی جاتی ہے اور اس سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق کمزور کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں میں اس کو بالکل ختم کر دیا۔ وہ کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح صبح آج کچھ بندے مسلمان ہوئے اور کچھ کافر ہوئے، جیسے آج بارش ہے تو فرمایا اس دن بھی مدینہ المنورہ میں بارش تھی، فرمایا جس نے کہا بارش اللہ نے برسائی وہ مسلمان ہے، جس نے کہا فلاں ستارے کے فلاں جگہ سے فلاں جگہ جانے پہ بارش، فرمایا وہ کافر۔ مسئلہ ہی حل ہو گیا، ختم ہو۔ ان 2 جملوں میں سرکار نے مسئلہ حل کر بالکل دیا۔ ختم۔ اللہ 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 اللہ، بنو عامر کا ایک بندہ نبی کیا اچھی بات کی آپ نے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بنو عامر کا ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کو سفل علم تھا۔ اس نے کہا آپ کو یہاں تکلیف ہو رہی ہے تو میں اس کا علاج بتاؤں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے ایک ایسی شے بتاتا ہوں کہ تو بھی حیران ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جا سامنے درخت کو کہہ تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ وہ گیا اور اس نے کہا تو درخت چل کے آ گیا، پھر واپس چلا گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو نے مجھے بتانا تھا یہ اس سے زیادہ کمال نہیں تھا جو میں نے تجھے بتا دیا، اور بتایا کہ اس چیز سے باہر آنے کے لیے، اپنے آپ کو بدعقیدگی سے بچانے کے لیے سب سے پہلے یہ شاید ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پہ اپنا عقیدہ مضبوط کرے۔ سر یہ بتائیے بندش کچھ ہے بھی، کیا ہے یہ آسیب کیا ہے، مجھے بتائیے نظر۔ بندش اور آسیب یہ جادو ہی کی اقسام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کے 100% لوگوں کو ہو جاتی ہیں، ویسے نہیں ہوتی۔ عمومی طور پر یہ اللہ ماشاءاللہ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، جب کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا نا تو وہ کہتا ہے میرا رزق کسی نے باندھ دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید میں عقیدہ سمجھا دیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین پہ جتنے چلنے والے ہیں ان سب کا رزق میں نے مقدر کیا ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور پھر اس نے کمی کی وجہ بھی بتا دی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے میں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں، اور قیامت والے دن میں اس کو اندھا کر کے لاؤں گا اور وہ پوچھے گا مولا دنیا میں تو آنکھیں دی تھی آج کیوں اندھا لایا؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے آیات اور نشانیاں بھیجی، تو نے دنیا میں ان سے منہ موڑ لیا، آج میں نے تجھ سے منہ موڑ لیا۔ اب مجھے بتائیے، یہ بات تو سمجھ آ گئی مجھے، اب یہ بات مجھے بتائیے، اگر کوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی دعویٰ کرے یا کوئی یہ کہے کہ بھئی میرا جو وہ سب آرڈینیٹ مجھ سے جل رہا ہے، اس نے جو ہے اپنا میرا کاروبار باندھ دیا ہے، میری جاب باندھ دی ہے، یا میری جو ہے اپنا بھاوج یا میری نند جو ہے یا میرے رشتہ دار جو ہیں وہ مجھ سے جل رہے ہیں اور انہوں نے میری اولاد کا معاملہ جو ہے بندش کر دیا اولاد کے معاملے میں، کیا نہ درست ہوگا؟ یہ جو آپ نے پہلے سوال کیا نا کہ جو مجھ سے جل رہا ہے، تو اصل میں بندش اور جادو کا تعلق ہے یہ حسد کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، حسد ہوتا ہے تو پھر ایسے کام کی طرف انسان جاتا ہے۔ نہیں بندش کوئی کر سکتا ہے؟ یہ جی بندش کر سکتا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، اور بتایا اسلام نے کسی کا رزق روک سکتے ہیں؟ جی بالکل، کسی اولاد روک سکتے ہیں؟ اس میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں عقیدہ اسلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جو عقیدہ بنیادی طور پہ ہمیں سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رضا ہے، ایک اس کی مشیت ہے۔ رضا اس کی ایمان اور مسلمانوں کے ساتھ ہے، مشیت اس کی ہے جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے گا، چاہے وہ اچھی جگہ محنت کرے چاہے وہ بری جگہ محنت کرے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی سفلی علوم میں، کوئی جادو میں، کوئی شیطانی قوتوں میں کسی سے بہت کچھ لے لیتا ہے، یہی فرق ہے معجزے میں، کرامت میں اور جادو میں، کہ معجزہ سیکھنا نہیں پڑتا، اشارہ ہوتا ہے تو معجزہ ہو جاتا ہے، اشارہ ہوتا ہے تو کرامت ہو جاتی ہے، جبکہ سفلی علوم سیکھنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، اور جو دنیا میں جتنی محنت کرتا ہے اس کو اس کے اتنے ثمرات مل جاتے ہیں۔ اور لوگ جادو سیکھتے ہی اس لیے ہیں تاکہ کسی کو نقصان پہنچایا جا سکے، اور اسلام نے یہ کلیئر کر دیا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر جہنم میں جائے گا، جنت اس پہ حرام ہو چکی ہوئی ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو بندہ جتنا زیادہ جادو سیکھتا جائے گا وہ اتنا زیادہ جنت سے دور ہوتا جائے گا. اللہ اکبر. اور پھر ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں لوگوں کی اصلاح اور تربیت کرتے ہوئے ٹھیک. جو باتیں ارشاد فرمائی اس میں ایک جملہ میں بتانا چاہوں گا. اگر تو معاشرے میں جادو عام ہے ٹھیک ہے, پھر علماء نے اجازت دی کہ اپنے تحفظ کے لیے انسان سیکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اتنا کہ اس کا جواب دے سکے, اور اگر دوسرے کو نقصان پہنچانا مطلوب و مقصود ہے پھر ناجائز اور حرام قرار دے. ٹھیک. اب آخری جملوں میں ذرا یہ بتا دیجئے, لیکن یہ جو کچھ بھی انسان کرے گا, جو کچھ بھی جادوگر کر رہا ہے, اس میں اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو رہا. کوئی کام نہیں, اس کی مشیت اس کی ہے, اپنی ذاتی طاقت تو نہیں ہے نا, اس کی مشیت ہے, اس کی مشیت مشیت ہے. اچھا, اب دوسری بات, آخری جملے کہ یہ جو سفلی ہے یہ کیا ہے, تاکہ وقفے کی طرف چلتے ہیں. سفلی علم یہ ہے کہ شیطانی اور طاغوتی اور برے کاموں اور گناہوں سے جو انسان قوت حاصل کرتا ہے اس سے دوسرے کے اوپر زور آور ہوتا کہا یہ جاتا ہے کہ وہ غلاظت کھاتے ہیں, ہے. غلاظت بہت کچھ کرتے ہیں, اس کو تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. مطلب وہ پتہ نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, الٹا قرآن پڑھ کے جو ہے قرآن سے معاذ اللہ جو ہے منفی اثر لیتے ہیں, اس طرح بہت کچھ ہے اس میں. اللہ اکبر.